اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام روحانی خزائن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت تحریرات کو آپ ہی کے الفاظ میں پڑھیں گے، دیکھیں گے، ان پر غور کریں گے، اور اس پروگرام جو ایک نئے سیریز کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس پروگرام کا بنیادی طور پر یہ مقصد ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات کے حوالے سے اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ جب مسیح اور مہدی آئے گا تو وہ مال تقسیم کرے گا، لیکن لوگ اس مال کو لینے سے انکار کر دیں گے، یفید المال۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا مال ہے جسے عام دنیا والے قبول کرنے سے انکار کر دیں؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ مال قبول کرنے سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، یہ بلکہ عموماً تو لوگ جھپٹتے ہیں مال پر اور بڑی خوشی سے اسے لیتے ہیں۔ تو دراصل یہ وہی مال ہے، وہی متاع ہے، وہی روحانی خزائن ہیں جو انبیاء علیہم السلام ہمیشہ ہی اپنے اپنے وقتوں میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ وہ روحانی علم اور معرفت کا مال ہے، وہ روحانیت کا مال ہے جو آسمان سے آتا ہے اور جو نبی ہر زمانے میں لوگوں کو دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تاکہ ان کی روحانی نجات کا سامان ہو سکے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اسلام کو ایک مرتبہ پھر زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے، ایسے زمانے میں جب اسلام کی حقیقی تعلیمات کو لوگوں نے بھول جانا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اقتداء میں میرا ایک غلام آئے گا اور لوگوں کو پھر خدا کی طرف لے کر آئے گا، راہ راست پر لے کے آئے گا اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات تو ہمیشہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں اعتراض کا نشانہ بنی رہی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اصل سورس میں جا کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، صرف اعتراض کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نہیں، سب سے بڑھ کے تو اس لیے کہ ہماری روحانی ترقی اور ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ہم اگر اس مسیح اور مہدی کو قبول کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی تحریرات پڑھیں، اصل سے دیکھیں، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف ہماری اپنی روحانی ترقی ہوگی بلکہ اگر کبھی کوئی سوال اٹھتا ہے تو ہم اس سوال کا جواب دے سکیں گے، اور جو مخالفین ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب سے ایک فقرہ لے کر اعتراض کے رنگ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر اس اصل حوالے کی طرف جایا جائے اور ایک صفحہ پہلے ایک صفحہ بعد میں پڑھ لیا جائے تو اس اعتراض کا جواب اسی تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ میں ہی مل جاتا ہے، جواب مل جاتا ہے۔ تو یہ سارے مقاصد ہیں جنہیں لے کر ہم اس پروگرام کو آگے چلیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں میرے ساتھ مکرم و محترم میر انجم پرویز صاحب ہیں۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک کتاب، ایک مختصر رسالہ جو بطور اشتہار شائع ہوا تھا 5 نومبر 1901 کو، اور پھر کتابی صورت میں اب روحانی خزائن میں شامل ہے۔ عموماً یہ بھی سوال ہوتا ہے، ہم جب اعتراض سنتے ہیں تو مخالفین کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب روحانی خزائن میں یہ کہا، جبکہ روحانی خزائن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کی تمام کتب کا مجموعہ ہے۔
تو ہم اس مجموعے سے روحانی خزائن کے مجموعے میں سے مختلف کتب کو لے کر ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج ہم جلد نمبر 18 سے روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 سے ایک غلطی کا ازالہ رسالہ دیکھیں گے، اسے ڈسکس کریں گے، اور میرے ساتھ میر صاحب ہیں اس پروگرام میں، تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس رسالے کے آغاز میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعے کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ ایاز صاحب جزاک اللہ، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں ذکر فرمایا ہے کہ صدہا الہامات میں مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا گیا ہے، اس کی چند مثالیں حضور نے اسی کتاب میں آگے بیان فرمائی ہیں، وہ حضور ہی کے پرشوکت الفاظ میں ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو یعنی دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ حضور فرماتے ہیں، دیکھو صفحہ 498 براہین احمدیہ، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طبع ہونے والی کتاب براہین احمدیہ کے صفحات ہیں، شاید روحانی خزائن میں یہ صفحات اس طرح سے نہ ہوں۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی اللہ کا پہلوان نبیوں کے لبادے میں۔ آگے حضور نے خود ہی اس کا مطلب بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں، حلہ یعنی لبادہ، لباس۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 504۔ پھر اسی کتاب میں اس مکالمے کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے والے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ پھر یہ وحی اللہ ہے جو صفحہ 557 براہین احمدیہ میں درج ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا۔ اس کی دوسری قرأت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ حضور نے چند مثالیں یہاں بیان فرمائی ہیں، اور پھر چھوڑ دیا ہے کہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ میر صاحب، آگے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سو اگر یہ کہا جائے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ عموماً یہ بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں اتارتے ہیں، اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ 40 برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے، گناہ ہے، اور آیت ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی لیکن وہ اللہ کا رسول ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی مشہور آیت ہے، آیت خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے شروع میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن تمہارے بیٹوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولا کہ رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ اور حدیث لا نبی بعدی اس عقیدے کے کذب صریح ہونے پر کامل شہادت ہے۔ حضور فرماتے ہیں بے شک ایسا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں اور اتنا لمبا سلسلہ ان کا وحی کا جاری رہے، تو یہ نہ صرف آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے، اور حدیث لا نبی بعدی اس عقیدے کے کذب صریح ہونے پر کامل شہادت ہے۔ لیکن ہم عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لا نبی بعدی کا مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن مراد اصل میں یہ ہے کہ آپ کے خلاف، آپ کے برعکس کوئی نئی شریعت لانے والا نبی نہیں آ سکتا، جو آئے گا آپ کے روحانی فیض کے ذریعے ہی آئے گا۔ اور اگر ہم مانیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں دوبارہ آ جائیں گے، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تو کوئی فیض نہ حاصل کیا ہوگا۔ تو اصل میں ختم نبوت کے تحفظ والے بڑے کھڑے ہو کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین کے محافظ ہیں، تو اصل میں ختم نبوت کا انکار کرنے والے تو وہ ہیں۔ حضور نے یہاں ان کا جو تضاد ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ وہ آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے اور 40 سال تک نبوت کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال عرصہ تھا اور وہ 40 سال حکومت کریں گے، تو یہ تو معصیت ہے، اور آیت خاتم النبیین کے بھی خلاف ہے جس میں مستقل نبی کے آنے کی نفی کی گئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مستقل نبی تھے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور آپ سے فیض پانے والے تو نہیں تھے براہ راست، تو اس لیے ان کا آنا آیت خاتم النبیین کے بھی خلاف ہے، اور لا نبی بعدی والی حدیث میں بھی ایسی نبوت کا انکار کیا گیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی نبوت ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی۔ بالکل بالکل۔ حضور فرماتے ہیں کہ لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں، اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے مزید فرماتے ہیں، یہ جو بیان فرمایا نا مضمون کے اس آیت میں اصل میں یہ بیان فرمایا گیا ہے خاتم النبیین کی آیت میں کہ باقی تمام انبیاء کے فیض بند ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے وہ اب قیامت تک چلے گا۔ یہ ہے آیت خاتم النبیین کا مطلب۔ ہمارے مخالف اور دوسرے انبیاء کے فیض کو جاری مانتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کا فیض جاری ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بند۔ تو حضور فرماتے ہیں پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے
اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی چادر پہن کر کوئی اگر دعویٰ نبوت کرتا ہے، آپ کے ذل کے طور پر دعویٰ کرتا ہے، تو یہ کوئی غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے لے کر دنیا کو فیض پہنچاتا ہے۔ اس کا اپنا وجود کی یہاں حضور نفی فرما رہے ہیں۔ جو حضور نے فرمایا نا کہ این چشمہ رواں کے بخلق خدا دہم یک قطرہ زبہر کمال محمد است۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا جو سمندر ہے، اس کا ایک قطرہ ہے آپ کے فیض کا، جو میں ساری دنیا کو دے رہا ہوں۔ تو اپنی تو حضور بالکل نفی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور عظمت کو دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے۔ اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ محمد کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر، مگر نہ کسی اور کو۔ پس یہ آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے معنی یہ ہیں۔ اب حضور نے عربی میں اس کے معنی بیان فرمائے ہیں، میں عربی الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں اور اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لیسا محمد ابا احد من رجال الدنیا ولکن ہوا اب لرجال الآخرہ لأنہ خاتم النبیین ولا سبیل الی فیوض اللہ من غیر توسطہ۔ آیت خاتم النبیین کا حضور بیان فرما رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ لیسا محمد ابا احد من رجال الدنیا، دنیا کے لوگ، دنیا کے جو بندے ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بندوں میں سے، دنیا کے لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ولیکن ہوا ابن لرجال الآخرہ، لیکن آپ آخرت کے بندے جو روحانی لوگ ہیں ان کے باپ ہیں۔ روحانی فیض آپ کا جاری ہے، آپ کی ظاہری ابوت جو ہے وہ بند ہے اور روحانی ابوت جاری ہے۔ لأنہ خاتم النبیین، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ ولا سبیل الی فیوض اللہ، اب اللہ تعالیٰ کے فیوض کو حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے من غیر توسط ہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کو چھوڑ کر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی اب اللہ تعالیٰ کے فیوض کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور کسی طرح سے نہیں۔ یہ وہ مطلب ہے آیت خاتم النبیین کا، اور لا نبی آبادی کی بھی یہی ہے کہ آپ سے ہٹ کے کوئی نبی نہیں۔ غرض میری نبوت، حضور فرماتے ہیں، غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کی ہے، نہ میرے نفس کے روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا۔ اپنی ذات کو ختم کر دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو گئے تو یہ نام پایا محمد اور احمد ہونے کا۔ لہٰذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا، اس سے خاتم النبیین کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن عیسیٰ کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا۔ بالکل۔ میر صاحب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ خیال لوگ پیش کرتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ شریعت لے کے آتا ہے، نبی شریعت کے بغیر آتا ہے، شریعت نہیں لاتا۔ تو اس کا پھر آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس تفصیل کو بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے معنی لغت کی روح سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا۔ پس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے، نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا، اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر وہ رسول نہ ہو تو پھر غیب مصفہ کی خبر اس کو مل نہیں سکتی۔ اور یہ آیت روکتی ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ خدا تعالیٰ اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا سوائے اس پر جسے وہ پسند کرتا ہے، من الرسول، جو رسول ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ رسولوں پر ہی اپنی غیب کی خبریں جو ہیں وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت کر دیا کہ نبی کا
رسول ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبریں پانا، اور خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ غیب کی خبریں میں رسول کو دیتا ہوں، تو ایک ہی چیز ہے، دونوں الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے دو نام ہوتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنوں کے روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ امت مکالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبیہ من جانب اللہ ظاہر ہوں گے بالضرورت اس پر مطابق آیت لا، یعنی یقیناً ضروری ہے کہ اس پر یہ جو آیت ہے لا یظہر علی غیبہ کہ مفہوم نبی کا صادق آئے، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس آیت کے مطابق وہ شخص جو ہے نبی اور رسول دونوں ہو۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا اسی کو ہم رسول کہیں گے۔ فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو، یا جس کو بغیر توسط جناب اور ایسی فنا فی رسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہی نبوت کا لقب عنایت کیا جائے۔ وَمَنِ ادَّعَا فَقَدْ کَفَرَ، جس نے ایسا دعویٰ کیا، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس نے کفر کیا۔ بالکل اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے حضور بیان فرماتے ہیں، اس میں اصل بھید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا۔ مغایرت کا مطلب ہے کہ علیحدگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ آیت خاتم النبیین یا خاتم النبیین کے مفہوم کے خلاف جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ایک مستقل نبی تھے۔ تو آگے حضور فرماتے ہیں جو حضور فرماتے ہیں، میں دوبارہ، خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اس کا نام پا لیا ہو، بالکل اس نبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متحد ہو گیا ہے، آپ کا ہم رنگ ہو گیا ہے، اور غیریت کو بالکل نفی کر دی، ختم کر دیا ہے، اور نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے باعث فرمایا اسی کا نام پا لیا ہو، اور صاف آئینے کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو، تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بن گیا، جیسے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ایک شخص کا اپنا ہی عکس دکھائی دیتا ہے، وہی نقوش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نقوش حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اندر پیدا کر لیے، آپ کا عکس ہو گئے، ذل ہو گئے۔ ذل کا مطلب ہی عکس اور سایہ ہے۔ تو صاف آئینے کی طرح محمدی چہرے کا اس میں انعکاس ہو گیا تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے، گو ذلی طور پر۔ پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے، مگر عیسیٰ بغیر مہر توڑنے کے آ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی نبوت ایک الگ نبوت ہے۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو محمد قرار دیا ہے، گویا اپنے آپ کو ان کے ہم مرتبہ قرار دیا ہے۔ یہاں ہم مرتبہ حضور نے ہرگز قرار نہیں دیا، اپنے آپ کو ان کا ذل، ان کی تصویر قرار دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے وجود کی ہمیشہ نفی فرماتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور ان کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہی خاتم النبیین آیت کا مفہوم ہے۔ بالکل۔
حضور فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اور اگر بروزی معنوں کے روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان معنوں کے روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے. حضور نے سورۃ فاتحہ کی یہ آیت بطور دلیل پیش فرما کے ثابت کیا ہے کہ اگر بروزی طور پر کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ جس کو ہم نمازوں میں کئی مرتبہ دن میں پڑھتے ہیں، ہر کسی کو یاد بھی ہے، اس کا مطلب بھی آتا ہوگا یقیناً کہ اے خدا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر، ان لوگوں کا رستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ لوگ جن پر خدا نے انعام کیا ان میں تو انبیاء بھی ہیں، یہ بھی ایک روحانی بالکل سر فہرست ہیں، سب سے بڑھ کے تو وہ ہے بالکل. تو اگر ان کو نکال دیا درمیان سے کہ وہ روحانی مرتبہ نہیں حاصل ہو سکتا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں اس کی تفصیل کہ یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے. بس یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے. پس من جملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کے روح سے انبیاء علیہم السلام نبی کہلاتے رہے، لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، جیسا کہ آیت لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول سے ظاہر ہے، جو آیت پہلے بھی بیان ہوئی. پس مصفہ غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا، اور آیت انعمت علیہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفہ غیب سے یہ امت محروم نہیں، اور مصفہ غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے، اور وہ طریق براہ راست بند ہے. اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس موہبت کے لیے، یعنی خدا کی طرف سے جو انعام دیا جاتا ہے، اس موہبت کے لیے محض بروز اور ذلیت اور فنا فی رسول کا دروازہ کھلا ہے. جی، ایک بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں آنے والے مسیح کو نبی اللہ 4 دفعہ ایک ہی حدیث میں قرار دیا گیا ہے. تو نبوت کی بحث کرتے ہوئے آگے حضور نے اس کے حوالے سے وضاحت فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں اسی لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا ہے. اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے. اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب کے نہیں، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے. اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے، یعنی عبرانی میں اسی لفظ کو نابی کہتے ہیں، اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے، نابا سے نکالا گیا ہے، اس سے لیا گیا ہے، جس کے یہ معنی ہیں خدا سے خبر پا کر پیش گوئی کرنا. اور آگے حضور مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے شارع ہونا شرط نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ نبی ضرور شریعت لے کر آئے، یہ صرف محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں. پس جب کہ اس مدت تک 150 پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں، یعنی نبی اور رسول، تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا، یعنی خدا کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ کسی سے ڈر کر میں اپنے نبی اور رسول ہونے سے انکار تو نہیں کر سکتا. مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے، کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا تعالیٰ کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی،
یقین کامل تھا. جس طرح کہتے ہیں میں قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں، اسی طرح اس وحی پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی ایمان رکھتا ہوں. ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا تعالیٰ کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا. میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی. اسی طرح پر میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں. پیر صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. انشاءاللہ اس کو اگلے پروگراموں میں جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.